اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد احد احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہو۔ ہر کام سے پہلے درود و سلام کے فضائل میں سے حضرت شیخ یوسف بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر اتفاق کیا کہ جب کوئی شخص کتاب لکھتے تو اللہ پاک کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک لکھے۔ کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی اور کروڑوں حنفیوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں انسان اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک لکھے۔ اور درود السلام کے فضائل میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے کہ جب تک جہاں پر پاکیزہ کتب میں کوئی ایسی چیزوں پر جب پاکیزگی ادب و احترام سے اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لکھا ہو، جہاں پر بھی ہو، جیسے ٹائلس میں ہے، کتب میں ہے، اور اپنی روز زندگی کے حساب و کتاب میں ہے، پر ادب سے لکھا ہو تو جب تک درود جہاں پر لکھا ہوگا وہاں لکھنے والے کی جب تک رہے گا رحمت کے فرشتے لکھنے والے کی مغفرت کے لیے دعائیں خیر کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آج مختصر سنتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 22ویں کنڈی کی نیاز سے مشہور و معروف ہے حضور، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ بھی بڑے پائے کے بزرگ اور امام ہے۔ امام موسیٰ کاظم ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ حقیر بھی ان کے دربار کی سلامی کر کے آیا ہے، قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بغداد، کربلا، نجف کا جب سفر تھا، سبحان اللہ، کاظمین میں دیکھا بہت بڑا بس ظاہر باطن میں تو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا،
بہت بڑا شاندار وشال میدان، لوگوں کی آنا جانا، کرامتیں، سبحان اللہ۔ ایک بات میں نے دیکھی وہاں پر، وہ یہ بہت بڑا وسیع میدان ہے، دونوں طرف بازاروں میں لوگوں کی، فروٹ کی، کھجوروں کی، میووں کی دکانیں لگی ہوئی ہے۔ وہاں اس قسم کی لاریاں لگی ہیں، مگر ہر لاریوں پر اڑتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے کبوتروں کو دیکھا، اور کبوتر کوئی کھجور والے، کوئی سوکھے میوے والے، یا کوئی شربت والے، کسی نہ کسی کی دکان لاری پر بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور اڑ جاتا ہے، کوئی اسے کچھ کہتا نہیں۔ یہ معجزہ کرامت میں نے دیکھی۔ اچھا، سروں پر اڑتے ہیں مگر گندگی نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ کوئی خریدنے کے لیے بازار میں کوئی لاری کے پاس یا ادھر ادھر کھڑا رہتا ہے تو اس کو جو اڑانے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والا کہتا ہے نہیں، آپ کو جو خریدنا ہے خریدو، اس کو اپنا کام کرنا، اور پھر کہتے ہیں انہی کی برکت سے تو ہمارا کام چلتا ہے۔ تو یوں امام کے دربار کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں، پتہ نہیں نوری ہستیوں میں سے کون ہستی ہے، یا ان کے باپ دادا کی نسل سے یہ نسل چلی آ رہی ہے، جب حضور نے ان کو نہیں ہاکا، نہیں بھگایا، نہیں چھچ کیا، تو پھر ہم کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ میرے بڑی کرامت مانی، سارے اماموں کی بارگاہ میں ہے، پرندے آتے جاتے اڑتے اپنے اڑان پر تھوڑے اونچے ہیں، مگر یہ تو آدمیوں کے سروں کے اوپر سے چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، میرا جو زیارت کا پروگرام ہے اس میں آپ دیکھنا ایک کلپ میں نے ڈالی ہے، سبحان اللہ۔ یہ فیضان امام شاہ کاظمن شریف میں مختصر آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اس لیے کہ یہی 25 رجب میں آپ کا شہادت اور آپ کا عرس ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ہمارا قافلہ مقام قادسیہ پر ٹھہرا، وہاں اور بھی بہت سارے کاظمین سے حج کرنے کے لیے لوگ آئے تھے۔ میں نے ایک بڑا خوبصورت لڑکے کو دیکھا، میں نے بڑا خوبصورت ایک منظر دیکھا، دیکھ کر خوش ہو گیا۔ یہ خوش قسمت لوگ سفر وغیرہ کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پاک پروردگار کی رضا کے خاطر حج کرنے چاہتے ہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پیارے اللہ، یہ تیرے بندوں کو وفد ہے کہ تو ان کے ناکام نہ لوٹا، ان کی دعائیں قبول فرما دے۔ پھر آپ فرما دیں، میری نظر ایک جوان پر پڑی، کندومی رنگ اور ایسی چہرے پہ چمک دھمک تھی کہ نظر سے چہرہ ہٹتا نہیں تھا۔ جس گندومی رنگ میں جو چمک تھی ایسی تھی کہ یوں دیکھتے ہی رہو، بس چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ اس نے اون کا لباس پہنا تھا، سر پر عمامہ سجایا تھا، اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، حضرت شفیق بلخی فرماتے بہت بڑے پائے کہ وہ بھی بزرگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں وسوسہ آیا، اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ میرے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں اس کو ضرور اس کی نگرانی کروں گا،
پھر جیسے ہی موقع ملے گا تو میں کہوں گا۔ پھر میں اس کے قریب پہنچا، اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر، اے شفیق بلخی، نام لے کر پارہ نمبر 26 اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کر کے مجھے فرمایا، مجھے قرآن کا ترجمہ کنز الایمان، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جو سوچا تھا اس کا جواب قرآن سے دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے دل میں سوچا، اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، اس جوان نے میرے دل کی بات کہہ دی اور مجھے نام لے کر پکارا۔ پھر میں نے سوچا اب تو میں اس کی ملاقات کروں گا، یہ ضرور اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے۔ میں نے بدگمانی جو کی تھی اس سے توبہ کی اور میں نے سوچا کہ میں اسے معذرت چاہوں گا۔ میں جلدی سے اس کی طرف جوان کے پیچھے گیا، کوشش کی کہ بعد میں اسے پھر ڈھونڈوں، مگر وہ نہ ملے۔ پھر ہمارے قافلے مکہ میں واقعہ میں قیام کیا۔ وہاں میں نے اس جوان کو دیکھا جو نماز کی حالت میں تھا، اور نماز کی حالت میں اس کا وجود پورا کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پہچان لیا، ہاں بے شک یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ میں قریب پہنچا اور پیچھے بٹ گیا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں معافی طلب کروں کہ مجھے معافی مل جائے، مگر نماز کے بعد پھر مجھے کہا، اے شفیق، پھر پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی 82 آیت پڑھ کر مجھے سنائے، ترجمہ اس کا، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس سے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد سے وہ جوان رخصت ہوئے۔ میں سوچوں اس سے پہلے میری نظروں سے اوجھل غائب ہو گئے۔ میں نے دیکھا اور سوچا یہ جوان واقعی اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور ہو سکتا ہے یہ جوان ابدالوں میں سے ہو، کیونکہ اسے میری 2 بات دل کی کہہ دی اور قرآن سے ثابت، قرآن سے جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارا قافلہ مقام ربال میں رکا۔ وہی جوان کوئے کے پاس نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا ہے۔ وہ کوئے سے کچھ پانی نکالنا چاہتا تھا کہ اچانک دیکھا کہ ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ گیا اور کوئے میں گر گیا۔ اس نوجوان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ تھیلے کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں، اور میرے پیارے اللہ، مجھے پیاس ستاتی ہے، تو ہی پیاس بجھانے والا ہے، بھوک لگتی ہے، تو ہی کھانا پہنچانے والا ہے۔ تھیلا ایک اسباب ہے، پر ایک ہی تھیلا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابھی اس جوان کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ کوئے کا پانی اوپر آیا، اوپر شروع ہو گیا اوپر آنا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا
تھیلا نکالا اور اس میں پانی بھر لیا، پھر کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ یہ جوان نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک ریت کے ٹلے کی طرف چلا گیا۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھوں کیا کرتے ہیں۔ اس نے ریت اٹھائی اور وہ تھیلے میں ڈالی اور پھر تھیلے کو ہلانے لگے۔ جو پانی میں ریت ڈالی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت سفید بلخی فرماتے ہیں۔ پھر تھیلے کو ہلانے لگے۔ میں نے دور سے سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے کہا اے نوجوان، اللہ پاک نے جو رزق تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا ہوگا؟ یہ سن کر جواب دیا، اللہ پاک اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا ہے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس پہ وہ رب کائنات اپنے بندوں پر کرم نہ فرماتا ہو۔ پھر آپ نے مجھے کہا آؤ تم بھی جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔ پھر کہنے لگے اے شفیق، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا، وہ شکر اور خالص ستو سے ملا ہوا بہترین پانی تھا۔ ایسا خوش ذائقہ پانی میں آج تک میں نے نہیں دیکھا، نہیں پیا، نہیں چکھا۔ میں نے وہ پانی پیٹ بھر کے پیا اور میں حیران تھا کہ ابھی میرے سامنے مٹی ریت ڈالی تھی اور تھیلے کو ہلایا۔ اللہ اکبر، ستو اور شہد جیسا میٹھا پانی کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ، یہ کرامت تھی آپ کی، جو پانی شکر میں بدل گیا۔ اور یہ شربت کی لذت اور ٹیسٹ کئی مہینوں تک میری زبان میں رہا اور میں اس کا مزہ دل میں لیتا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ پھر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا تو وہاں میں نے اسی جوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑے محبت عزیزی خشوع میں نماز پڑھ رہا تھا اور پورا جسم کانپ رہا تھا، عاجزی سے سورتیں پڑھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی نے اس طرح نماز پوری کی اور پوری رات فجر کی نماز کے لیے وہ پھر فجر کے لیے بیٹھا رہا، نماز پڑھی۔ نماز فرض کے بعد طواف کیا۔ طواف کے بعد وہ ایک طرف چلنے لگے۔ جب ایک طرف چلنے لگے تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میری نظروں کے سامنے حیران کن منظر، بہت بڑا منظر، وہ یہ کہ سامنے کئی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور سب لوگ آپ کو سلام پر سلام کر کے حاضر ہوتے تھے اور وہ جوان سے ملاقات کرتے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ عظیم جوان کون ہے؟ اس شخص نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بنت امام جعفر
بنت صادق محمد باقر بنت زین العابدین بنت حسین بنت علی ہے؟ اللہ! پھر میرے دل نے کہا ہاں اتنی بڑی کرامت ظاہر ہونا اس سید زادی کی شان کے لائق ہے۔ بے شک یہی ہستیاں ہیں کہ اللہ انہیں کرامت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گلشن اہل بیت کی نبوت کے یہ پھول حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، 7 صفر 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مکہ پاک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ابواہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان حضرت بی بی آمینہ کا مزار شریف ہے، وہاں یعنی ابواہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مبارک نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم، اور القاب تو بہت ہے، صابر، صالح، امین، مگر مشہور القاب کاظم یعنی بہت زیادہ معافی درگزر کرنے والے لقب سے، کاظم لقب سے مشہور ہوئے، غصے کو پی جانے والے، معاف کرنے والے، سبحان اللہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ اور عظیم تابعین بزرگ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ بریہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے، میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے موتیوں میں سے ایک موتی، رحمت کا موتی ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا اور آپ کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا مانگتے تھے، امام رضا، امام علی رضا، اور یوں الفاظ تھے، صدق، صادق، سچا، تصدق، صدقہ صادق الاسلام کے صدقے۔ امام جعفر کی سچائی کا واسطہ، سلامتی کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم کی معافی کا واسطہ، اور امام علی رضا کے صدقے میں اگر یوں کوئی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ شہزاد عالی مقام، عالی وقار حضرت امام موسیٰ کاظم کی مبارک راتیں، عبادتیں اور دین کے روزے کی حالت، دین کے روزے اس طرح سے حالت زندگی گزرتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح یعنی نیک مندہ کے لقب سے بھی لوگ یاد کرتے تھے۔ قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب کاظم پڑ گیا، یعنی غصہ پی جانے والا، آپ کی پہچان بن گیا، عزیزی آپ کی پہچان بن گئی۔ کوئی سلام کرے اس سے پہلے آپ سلام کرتے تھے، کوئی کچھ کہے اس سے پہلے آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، آپ ضرورت مندوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے اس کے گھر
کچھ رقم، کچھ ضرورتی سامان پہنچا دیتے تھے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ یہ کس کی طرف سے آیا۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم بھی امام کاظم کے صدقے اپنے غصے کو پی لیں اور غصہ پی جانے کی عادت رکھے۔ غصے کو پی لینا جو دو گھونٹ ہوتا ہے اس وقت آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات جنت میں اونچے اونچے محل دیکھے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جانے والوں کے لیے، درگزر کرنے والوں کے لیے ہے۔ غصہ پی جانا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے اور اس کے دل میں اللہ ایمان بھر دیتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ آدمی کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں جو غصے کے پینے سے افضل ہو، وہ صرف رضا الہی کے لیے پی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ معاف کرتے جاتے اور غصے کو پی جاتے تھے۔ سلام سے پہلے سلام کرتے، اللہ کریم کے نزدیک سلام میں، اللہ کے رسول کے نزدیک سلام سے پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری یعنی آزاد ہوتا ہے۔ سلام کہنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے اور سلام سے پہلے، سلام میں پہل کرنا 90 رحمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ مدینے کے غریبوں کو تلاش کرتے کرتے ہر رات کچھ نہ کچھ ان کے گھر رقم پہنچاتے، رقم دے کر آتے اور خبر بھی نہ ہوتی کہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے مخلوق سے بدلے شکریہ کی خواہش فرماتے، انہیں اپنے محسن احسان کا پتہ نہ چلتا اور خدمت خلق بھی کرتے۔ اور آج کل تو کچھ دے دیا، ہمارا نام آنا چاہیے، بیان ہو تو ہماری تعریف ہونی چاہیے، ہم نے مدرسے میں یہ دیا، ہمیں مسجد میں یہ دیا، اور یہ دیکھو اللہ والے اپنے نام آنے تک بھی ڈرتے تھے، خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رسول کے نام، مدرسے کے نام یا کوئی بھی کسی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو نام کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے کام کو دیکھتا ہے تو اس کا اثر اللہ ضرور دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے ہوں گے اور نام کی خواہش مند ہوں گے، میرا نام ہو جائے۔ امام غزالی بھی اپنی کتاب احیاء العلوم جلد 5 اور صفحہ نمبر 255 میں لکھتے ہیں، اخلاص کا پورا آپ نے باب لکھا ہے، پورا اخلاص کا باب لکھا ہے۔
حضرت عیسیٰ بن محمد مغیث قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جب ان کی عمر 90 سال کی ہو چکی تو فرماتے ہیں جوانیاں بستی میں ام عظام نامی کنویں کے پاس تربوز، ککڑی اور کدو کی فصل کاشتی۔ جب کھیتی تیار ہو گئی، کٹائی کا وقت آیا تو ڈڈیوں نے حملہ کیا اور ساری فصل تباہ اور برباد کر دی۔ کھیت اور 2 اونٹ کی قیمت سلسلے 120 دینار مخروج ہو گئے۔ کھیت اور اونٹوں کے 2 اونٹوں کے اور کھیت 120 دینار کے مخروج قرضدار ہو گئے۔ آپ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے، کسی نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو کہا کہ امام موسیٰ کاظم تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا کیا حال ہے، سارا حال بتایا کہ اس طرح کی پریشانی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی فکر نہیں، اور فرمایا جتنا قرض ہے میں عطا کرتا ہوں۔ 2 اونٹوں کی قیمت اور 120 دینار عطا کی اور اس کی مدد فرمائے۔ پھر اللہ نے خیت میں برکت نازل فرمائے، اور جب عطا دیا ہوا مال واپس لے گئے تو آپ نے فرمایا یہ کون آپ سے مانگتا ہے، ہم نے آپ کو بخشش کیا۔ سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم مستجاب دعوت تھے، یعنی ہر وقت آپ کی اللہ دعا قبول کرتا تھا۔ لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آپ رحمت اللہ علیہ دعا کرواتے تھے، مرادیں پوری ہوتی تھی۔ جولیاں گوہر مراد یعنی دل کی مرادوں سے بھر جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے عراق کے رہنے والے آپ کو باب الحوائزین یعنی ضروریات پوری ہونے کا دروازہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضر ہو کر ہم نے دعا کی، ہماری دعا قبول ہوئی اور قبولیت پائی اور مرادیں پوری ہوئی۔ فقہ کے حملی بہت بڑے بزرگ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی کچھ ضرورت پیش آئی، میں نے بھی امام موسیٰ کاظم کے مزار پرانوار میں حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ لیا، دعا مانگی، اللہ نے میری مشکلات کو حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الآداب دعا یعنی فضائل دعا میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ مبارک مقامات ہیں جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان مقامات میں 36واں مقام حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار مبارک کا ہے، جو آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے فضائل کا ایک نقطہ، عاشقان صحابہ و اہل بیت دونوں جہاں میں نجات پانے والے ہیں، لہذا صحابہ و اہل بیت سے محبت و الفت ہونا ضروری ہے۔ معاذاللہ اس میں اگر کسی میں کچھ کمزوری ہو، یہ دل میں کمزور بات آتی ہے تو پھر ہمارے ایمان کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے، ایمان کی کمی کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی محبت جنت میں لے جانے والی ہے۔ حدیث پاک میں ہے صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، کہنا مانو گے
ہدایت پاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور پنجتن کے لیے آپ نے فرمایا حدیث پاک ہے، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک پا گیا۔ اس لیے سنیوں کو ضروری ہے اہل بیت سے بھی محبت ہو، پنجتن سے بھی محبت ہو، چار یار سے بھی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بھائی جن کا نام محمد بن جعفر تھا، یہ بھی بڑی شان کے مالک ہیں۔ عبادت اور ریاضت، روایت امام موسیٰ کاظم ہمیشہ ساری رات نماز نوافل پڑھتے رہتے، فجر کے وقت پھر دعا مانگتے، اور دعا میں یوں کہتے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اے اللہ یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، لکھ کے آپ اپنی دعاؤں میں اسے شامل رکھو، بہت فضائل، بہت کچھ ملے گا۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور رات اللہ اللہ کر کے گزاری، پھر آپ نے یہ دعا مانگی، میرے اے اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا اللہ پاک تیری طرف سے معافی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کہتے کہتے یہی جملہ دہراتے دہراتے صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب معاذ اللہ قید میں رکھا گیا تو آپ دن رات اللہ اللہ کرنے میں لگے تھے۔ ایک کنیز کا بیان ہے کہ نماز عشاء ادا کر دینے کے بعد اللہ پاک کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتے، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نماز نوافل پڑھتے، نماز نوافل پڑھنے کے بعد جب تھک جاتے تو بیٹھ کر ذکر اللہ کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ نماز فجر کے بعد قرآن پڑھتے، تھوڑا مراقبہ کرتے، اور اس کے بعد مشقوات وغیرہ کر کے جو کچھ ہوتا کھانا کھاتے اور پھر آرام کرتے، پھر ظہر سے پہلے اٹھ جاتے، ظہر سے لے کر نماز عصر تک قرآن اور نماز نوافل میں مست رہتے، اور عصر سے مغرب پھر ذکر اللہ، پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک نماز نوافل، یوں ہی آپ کی رات دن کی عبادت و ریاضت چلتی تھی۔ حضرت امام موسیٰ کا توکل، اللہ پر بھروسہ بہت بلند درجے پر فائز تھا۔ شاید آپ اگر ریگولر میرے پروگرام دیکھتے ہیں تو دیکھا ہوگا، ابھی میرا ایک پروگرام آیا توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اور اس کے فضائل اور حکایت بھی اس میں نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا آپ نے خلیفہ وقت کو ایک خط لکھا تھا، جو ضرورت پڑ گئی تو ضرورت مند کا یہ مقام بھی آپ کا ثبوت ہے۔ آپ نے لکھا، اے خلیفہ، جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے تیری راحت کے دن بھی کم ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دونوں کل قیامت میں ملیں گے، جب برے کام کرنے والا نقصان میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کو قید کے بعد قید میں جب آپ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا، حضور خواب میں تشریف لائے،
اور فرمایا اے موسیٰ بیٹے تم ظلمت قید میں ہو اور میں تمہیں چند کلمات دعا سکھاتا ہوں، یہ پڑھ لو، بس رات اسی رات میں رہا ہو جاؤ گے۔ یہ دعا بھی آپ جو ہے سن لو، لکھ لو۔ کوئی اگر تمہارا رشتہ دار، اڑوس پڑوس یا حقدار سچا بغیر قصور قید میں ہو گیا ہو تو یہ دعا اس کے لیے بہت اکثیر ہے، اکثیر اعظم سمجھو۔ اس کا ترجمہ ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھائی، لکھائی، آپ نے پڑھی، یاد بھی رہ گئی۔ اس کا ترجمہ ہے ہر آواز سننے والا، ہر نفس و محرومی سے پاک، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے موت کے بعد ان ہڈیوں کو جمع کرنے والے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے سب اچھے ناموں اور تیرے اس بڑے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کی مخلوق میں سے تیری عطا کیے بغیر کسی کو خبر نہیں۔ اے علم والے، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، رحم فرما، کرم فرما۔ آپ نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا کی برکت سے آزاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ روایت کے مطابق 55 سال کی عمر میں آپ کا انتقال وصال ہوا اور 25 رجب کو 183 ہجری میں آپ نے مرتبہ شہادت ہوا۔ مزار پنانوار بغداد کاظمین شریف میں ہے، جو بغداد سے تھوڑے دور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار مسکین الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔